اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ملک کے حالات پر۔ جی ہاں، گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے نام پر پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں منایا جاتا ہے، اور گزشتہ کل 80 ملکوں میں یوم القدس منایا گیا۔ فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے سمرتھن میں باقاعدہ ریلیاں بھی نکلی ہے۔ پاکستان، ایران، عراق، ہندوستان، تقریباً 80 ملکوں میں یہ معاملہ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں بھی یوم القدس منایا گیا، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار حمایت اور اظہار ہمدردی کیا گیا۔ میں خود گزشتہ کل جمعہ کے دن عیدگاہ مسجد میں جہاں ہزاروں کا مجمع رہتا ہے، میرا وہاں بیان تھا، خطاب تھا، تو میں نے بھی وہاں پر باقاعدہ یوم القدس کے طور پر فلسطین کی تاریخ کو دہرایا، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعائیں بھی کی۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اہم اور بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پیارے ملک ہندوستان کے حالات کیسے بنائے جا رہے ہیں، بن نہیں رہے ہیں، جملے پر آپ غور کریں، بنائے جا رہے ہیں، بلکہ بھگوا آتنکی کٹر وادیوں کی طرف سے آپ مدھیہ پردیش کے کھرگون، گجرات کے ہمت نگر، کھمبات، ایسے ہی دلی کے جہانگیر پوری اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گھٹیا اور نیچ قسم کے مسجدوں کے سامنے نعرے لگا کر باقاعدہ ورغلایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، فسادات یوں سمجھیے کہ سامنے آپ پورے منظر کشی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فسادات پھوٹ رہے ہیں اور پھر یک طرفہ کارروائی کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو جہانگیر پوری کے حالات کو لے کر گزشتہ کل جمعہ کے دن جمعہ کے خطاب میں شاہی امام بخاری نے بڑا جملہ ایک کہا کہ پرندوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی چونچ مارتے ہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے، پرندوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی چونچ مارتے ہیں۔ ایک نازک، ایک کمزور سا پرندہ اگر اس کو بھی اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے، دبانے کی کوشش کرے، قید کرنے کی کوشش کرے، بھیجا ظلم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی اپنی طاقت کے اعتبار سے چونچ مارتا ہے، وہ بھی اپنا ڈیفینس کرتا ہے۔ تو شاہی امام نے گویا کہ ایک جملے میں پوری داستان بیان کر دی کہ پرندوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی چونچ مارتے ہیں۔ تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جب تم ظلم کرو گے، مسلمانوں کے دکانوں مکانوں پر اتیاچار کر کے ناانصافی اور ظالمانہ اور ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں قانون کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے تم ان کے دکانوں مکانوں پر بلڈوزر چلاؤ گے، ان کے حلق کا نوالا چھینو گے اور زبردستی ان کے محلوں میں گھس کر ان کو اشتعال انگیز نعرے لگا کر انہیں بھڑکائیں گے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ اپنا ڈیفنس کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیفنس کیا جا رہا ہے تو پھر باقاعدہ انہی مظلوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کھرگون کے سارے حالات سامنے کہ کس طرح وردی والوں کا بھی آتنک نظر آیا اور ظلم نظر آیا۔ جہانگیر پوری کے حالات آپ کے سامنے کہ کس طرح وردی کا بھی آتنک، ایک طرف تو بھگوا آتنکیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، پھر وردی کا اور حکومت کا آتنک، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شاہی امام بخاری نے یہ کہا ہے، جہانگیر پوری بلڈوزر ایکشن پر ری ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھوں گا اور ان سے ملاقات کا وقت بھی مانگوں گا۔ جی ہاں، کمال کی بات یہ ہے کہ مودی جی کچھ بولنے کو تیار نہیں، ویسے تو وہ کچھ بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں،
من کی بات میں ان کے من کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ملک کی باتیں نظر نہیں آ رہی ہے، ملک کے مسائل نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے بھگوا آتنکی بالکل ننگا ناچ کر رہے ہیں یہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس لیے گزشتہ کل میرے پیپر ہندی ساپتاہک ندوی ٹائمز میں نے لکھا تھا کہ مودی جی کچھ تو بولو، منہ تو کھولو۔ ملک کے 100 سے زیادہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو خط لکھا ہے کہ کچھ تو بولو، منہ تو کھولو۔ ایکچوئل میں ان کی ہی خاموشی تباہی مچا رہی ہے اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جیسے یہ جملہ پرندوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی چونچ مارتے ہیں، تو جب بھگوا آتنکی آتنک کا ننگا ناچ مسلم محلوں میں اور الپ سنکھیان اور مائنورٹیز کے علاقوں میں جا کر ننگا ناچ کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے وہ مظلوم اور معصوم پرندے چونچ تو ماریں گے اور اپنا ڈیفینس تو کریں گے، اپنا دفاع تو کریں گے، اور پھر ماحول خراب ہوگا، ملک کا امن غارت ہوگا، شانتی غارت ہوگی۔ اس لیے اب صرف اور صرف مودی جی پر ساری باتیں ٹکی ہوئی ہے، لیکن عجیب بے غیرتی ہے کہ ابھی تک حضرت منہ کھولنے کو تیار نہیں، کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ لیکن میں صاف طور سے کہوں گا کہ یہ چیزیں ملک کو لے ڈوبے گی اور تباہی کا منظر پھر نگاہوں سے ہم ہی نہیں پوری دنیا دیکھے گی۔